کہ ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے۔ اور ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آ گئے، اور میں اسے تنہا سمجھتا تھا مگر میں تجھے تنہا سمجھتا تھا مگر تیرے کہنے پر تو لشکر آ گئے۔ واہ واہ واہ، تو کچھ اور بھی سناتے جائیں، میرے خیال میں آپ کی شاعری۔ ہاں، 2 شعر ہیں، یہ تازہ شعر ہیں، نسبتاً تازہ ہیں۔ نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا، تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا۔ اور تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا۔ تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا۔ اور شعر ہے کہ میں سر سے پاؤں تلک دشت ہوں محبت کا، یہ تیری مرضی ہے خیمہ لگا کے پودا لگا۔ تمہیں محبت پہ ہے دسترس بہت، وہ بھی اگر ہو جائے تو محبت بڑا، وہ تو عاشقوں کا ترانہ ہے ویسے۔ وہ سنا تھا، تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو۔ آپ سے پہلے بھی یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے اندازہ لگا۔ اب تیزی بھائی جو پڑھے گا، شاید فرمائش آئی تھی مریم کی، مریم بھی بڑا مشہور ہوا، وہ بھی میں سناتا ہوں۔ جی دیکھتے ہیں کہ کس کس کو یہ یاد بھی ہے یہاں سے بھی۔ میں اس سے پہلے ایک اور غزل سناتا ہوں۔ جی اس سے پہلے، اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے، اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے، تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے، ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے، اور نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں، نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے، تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی، ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے۔ واہ 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 واہ، شاندار۔ تو اور تیزی بھائی سے آپ کیا سننا چاہیں گے؟ وہ سنا، ہاں، جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو۔ جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو، اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں تو آ چکا ہو اور تیرا انتظار ہو۔ میں پھول ہوں تو پھر تیرے بالوں میں کیوں نہیں، تو تیر ہے تو میرے کلیجے کے پار ہو۔ ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر حافظ آدمی تو بہت شاندار۔ واہ واہ واہ، وہ بھی میں سناتا ہوں۔ میں نا ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں، یہ کم لوگوں نے سنی ہے، یہ نظم ہے، ذرا اس کو خاموشی سے سنیے گا۔ مجھے بہت ہے کہ میں بھی شامل ہوں تیری زلفوں کے زائرینوں میں جو اماوس کی کالی راتوں کا رزق بننے سے بچ گئے ہیں۔ مجھے بہت ہے کہ میں بھی شامل ہوں تیری زلفوں کے زائرینوں میں جو اماوس کی کالی راتوں کا رزق بننے سے بچ گئے ہیں۔ مجھے قسم ہے اداس راتوں میں ڈسنے والے یتیم سانپوں کی زہر آلود زندگی کی، تیرے چھوئے جسم بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ تیرے لبوں کی خفیف جنبش سے زلزلوں نے زمین کا زیور اتار پھینکا، تیری درخشاں ہتھیلیوں پر بدلتے موسم کے ذائچوں سے پتہ چلا ہے کہ اس تعلق کی سرزمین میں خزاں بہت دیر تک رہے گی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ممنوع شاہراہوں سے ہو کے ایسے بہت سے باغوں کی سیر کی ہے جہاں سے تو روکتی بہت تھی۔ یہ ہاتھ جن کو تیرے بدن کی چمک نے برسوں نڈھال رکھا، حرام ہے کہ انہوں نے شاخوں سے پھول توڑے ہوں یا کسی پیڑ کے لچکدار بازوں سے کسی بھی موسم کا پھل اتارا ہو، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر بھی تیری سرشت میں انتقام کب ہے، ابھی محبت کی صبح روشن شام کب ہے۔ یہ دل کے شیشے پہ پڑنے والی ملال کی دھول صاف کر دے، میں تجھ سے چھپ کر اگر کسی سے ملا تو مجھ کو معاف کر دے۔ میں بد سچینا
ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਵਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਵਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਫਰੇ ਤੇ ਤੈਂ ਸੇ ਬਹੁ ਲੋਕ ਗਾਲ ਆਇਆ, ਪਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੰਗਾਲ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਨਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੂੰਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਲ ਵਜਦੇ ਦੋਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਗਨ ਵਲਾਏ ਗੁੰਮ ਥੈਂ ਦੀ ਗੋਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਕੂ ਆਖਾਂ, ਜੋ ਢੋਲ ਸੀਨਾ ਫਰੋਲ ਕਿਆ ਹੈ। تو ہوں تو ہر کوئی خدا دی مرضی دے اگو چپ ہے، اے زندگی صرف سکھ دی دھوپ ہے۔ جے توں بھی باہیں دی چھا نہ کیتی تا پیچھے مرداں، تو کھل کے دے دی میں برف تھی وینا، تے کو پتے میں تے ٹھرداں۔ واہ 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 واہ، تے کو پتہ ہے میں تے ٹھرداں۔ شاندار۔ اچھا تیزی بھائی، آپ سے یہ بھی ہم سمجھنا چاہیں گے، یہ ہم نے سرائکی وسائل میں اسپیشلی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، لوگ شاعروں پر نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اور مشاعرے جو ہیں اب کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے شاعر جو ہیں اس کی فیس بھی لے رہے ہیں۔ اس سارے سفر کو آگے بڑھانے میں کتنی دقت ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو ہم دیکھتے ہیں مزہ ہے، یہ کوئی دل پر نہ لے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے یار کچھ لکھا ہے آپ کو سناؤں، تو وہ بولتا ہے آگے میں کھلائے گا کیا، مجھے پلائے گا کیا۔ تو اس کو اور مشاعروں کے لیے جو ہے ٹکٹیں بکنا یا شاعروں پر نوٹوں کی نچھاور ہونا، یہ ماحول پہلے سے تھا وسائل میں یا آپ دوستوں نے بنایا جو آپ کے دوست ہیں؟ نہیں، یہ پہلے بالکل نہیں تھا۔ تو ہم نے خود کم از کم کوئی 300-400 مشاعرے فری پڑے ہوں گے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ مجھے کیا پے کر رہے ہو، پھر آپ کو پتہ لگ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے کمرشلائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نعت خواں جو ہے وہ 10-10 لاکھ لے لیتے ہیں، 5-7 لاکھ۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کے اوپر میں بہت زیادہ چڑھتا بھی تھا کہ یار شاعروں کو کیوں نہیں، شاعروں کو کیوں کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کو رخصت کرو والا، رخصت کرو، گڈ آئے بس ہلو خیر آتا ہوں مسئلہ۔ تو یہ ایک طرح کی زیادتی تھی، اور میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا اپنی طرف سے، لیکن میں اکیلا بھی کیا کر سکتا تھا۔ تو کچھ مسائل خود شاعروں کے اپنے بھی ہیں، مطلب ان کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک اپنی طرح سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ شاعروں کو کچھ دینا چاہیے، اور پھول تھوڑی پکتے ہیں۔ اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاعری اچھی ہو تو شاعری سے بھی گھر چل سکتا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے، پہلے مشکل تھا۔ تو ایسا ہے کہ جو مجھے تو وہ جو پیسے پھینکتے ہیں سنگر وغیرہ پہ، میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ شاعروں کے ساتھ شروع ہو جانا تو ہمارا کام صحیح چل جائے۔ دیکھیں ان میں سے کوئی ہے ایسا؟ ابھی تھوڑی لوں گا ان سے، لیکن مذاق کر رہا ہوں، جسٹ کڈنگ۔ اچھا، تو یہ سارا ماحول، وہ روایت آپ نے شروع کرنی ہے نا، کسی دن ایک ویڈیو پلان کرتے ہیں، میں مشاعرہ پڑھوں گا، آپ میں سے کوئی بندہ پیسے لے آئے، وہ آپ پھینک دینا، پھر اپنے واپس بھی لینا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو پھر جب باہر کہیں مشاعرے پڑیں گے، دبئی میں اگر انہوں نے کوئی ریال وغیرہ پھینکے تو کام ہو جانا۔ تو ایک اس طرح کا کوئی پلان بناتے ہیں۔ تو اچھا، تو جیسے دبئی کا آپ نے ذکر کیا، موسٹلی ہم دیکھتے ہیں آپ کے مشاعرے قطر میں، کبھی دبئی میں ہو رہے ہیں، اور آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کے سب سے زیادہ جو مداح ہیں، چاہنے والے، وہ انڈیا میں زیادہ ہیں، لیکن ان کے لیے آپ کو نیپال میں جا کے مشاعرہ کرنا پڑتا ہے، ہم جا نہیں سکتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان اس طرح کی چیز بھی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے آرٹسٹ بھی آ جا نہ سکیں؟ کچھ یہ جب میں نے کہا نا کہ انڈیا میں ایک دو دفعہ میں نے کہا انڈیا میں فین زیادہ، تو میرے کچھ دوست ناراض ہو گئے۔ تو میں نے کہا یار ادھر آبادی زیادہ ہے اس لیے زیادہ ہے، یہ تھوڑی کہ تم لوگ محبت کم کرتے ہو۔ تو ہمارا تو چارہ نہیں ہے آپس کے، جو جب حالات بہتر ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہوتا ہے وہ کہیں، آپ سب کو یہ پتہ ہے، پرانی بات ہے، کلیشے ہے، آرٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی نا۔ مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ناکامی کیا ہوتی ہے اور کامیابی کیا ہوتی ہے، مجھے ابھی تک تو یہ پتہ نہیں لگا۔ ہاں، اتنا کافی ہے کہ جب دوست محبت کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو ہے آپ کو کوئی فیلڈ نہیں دے سکتی جتنا آپ کو شاعری دیتی ہے۔ تو بس کام آپ جو بھی کریں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا کام چوز کر لیں۔ اتنی ساری فیلڈز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کا کام چنیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں پھر آپ جیسا نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو۔ ہمارے بہاولپور میں ایک دوست ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، وہ نا کی میکر تھا، چابیاں بناتا تھا، تالا کھولتا تھا۔
تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بینک کے تالے بھی کھول لیتا تھا اور اس کو وہ ایسے آنکھیں ڈالتا تھا اور تالا کھل جاتا تھا. تو اس نے ایک کام چوز کیا اور اس میں اس جیسا کوئی نہیں تھا. دنیا میں جو بھی کام کریں اپنی 4 سال سوچ لیں لیکن اس کے بعد پھر اس کام میں آپ جیسا کوئی نہ ہو. بس میں یہ کہتا ہوں. زبردست. تو وہی اگر اس دن تہذیب بھائی جو ہیں جب روئے بھی, مشاعرہ نہ پڑھ سکے, کوئی ٹیکنیکل وجہ سے یا پھر تنقید بھی ہوئی ہوگی, تو اس دن کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آگے چل کے آپ کو اتنی محبت, اتنا پیار ملے گا؟ ہم نے کم ہی دیکھا ہے, یہ منہ کی تعریف نہیں, کہ زندگی میں کسی شاعر کو اتنا پیار ملے, اتنا مان ملے, اتنی عزت ملے جو تہذیب بھائی آپ کے حصے میں آئی. ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے. میں نے اس لیے نہیں سوچا تھا کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی شاعر کو اتنی محبت اس کی زندگی میں مل جاتی ہوتی ہے. مجھے نہیں تھا پتہ اور نہ تاریخ میں کبھی ہم نے دیکھا یا سنا. اب آپ جان ایلیا اور احمد فراز صاحب کا اگر ذکر کریں تو ان کو یہ اتنی ساری محبت تو ان کے مرنے کے بعد ملی ہے. ان کی زندگی میں کم ہی ایسا تھا. میں بھی کوئی کمپیریزن نہیں کرتا, میں نے کوئی تیر نہیں مار لیا, میں تو اپنا کام کر رہا تھا اور اسی کام کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایسا, میں نے چاہا بھی نہیں تھا اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا, میں نے کچھ نہیں سوچا تھا ایسا. یہ آپ کا بڑا فن ہے. اور پھر اگر نوجوان کافی ہیں جن کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ تہذیب سے تہذیب حافی کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوگا تہذیب بھائی؟ یہ مجھے بچپن سے ہی شاعری سے محبت تھی, شعر سے محبت تھی. بس پڑھتا تھا, پاگل پن تھا. مطلب میں شاعر کوئی بھی ہوتا ہے نا تو وہ کوئی بھی کام عام طریقے سے نہیں کر سکتا, وہ بہت جذباتی ہوتا ہے چیزوں کو لے کے. لوگ, آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ شاعر کے عام شدت زیادہ ہوتی ہے, اس کے کوئی بھی جذبہ ہوگا وہ شدید ہوتا ہے. تو مجھے بس پاگل پن تھا شاعری کا. میں دن رات صبح شام, مجھے کم از کم 22 سال ہو گئے ہیں کہ آج بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں کوئی مصرع دہراؤں نا یا جب میں مصرع نہ پڑھ رہا ہوں. تو بس وہ پاگل پن تھا. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں اتنا آگے چلا جاؤں گا کہ میرے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور مجھے مشاعرے بھی پڑھنے پڑیں گے. ایسا میں نے سوچا نہیں تھا. بس مجھے شاعری سے محبت تھی. کوئی نہیں سن رہا تھا تب بھی میں شعر کہہ رہا تھا. اب لوگ سن رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں. آپ نہیں بھی سنیں گے میں پھر بھی کہوں گا. واہ, یہ ایک محبت ہوتی ہے. اچھا, بہت سارے دوست ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ سوچ رہے ہوں گے, جو بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں نوجوان شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک اچھا لکھنے کے لیے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اچھا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے, تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ میں زیادہ نہیں پڑھتا جتنا پڑھنا چاہیے. سٹارٹ میں نے ساری شاعری پڑھی, لیکن اگر آپ شاعر ہیں نا تو شاعری آپ خام خواہ پڑھیں گے کیونکہ شاعری پڑھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نثر پڑھتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس سے مطلب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کتاب اٹھائی اور اس کتاب میں سے جو کچھ انہوں نے پڑھا اسی پہ شعر کہہ دیا, وہ فوری جو شعری واردات ہوتی ہے. اس طرح سے نہیں, بس آپ پڑھتے جائیں اور اس کو اپنے اندر بساتے جائیں تو پھر جو شعر ہوتا ہے اس میں اصل میں تو شعر آتے ہیں آپ کے شعور اور لاشعور سے نہ کہیں. شاعر شعر تخلیق کرتا ہے کہیں عدم سے نا, کہ کسی اور ہی دنیاؤں سے شعر لے کے آتا ہے. اس کے پاس جتنا اس کے لاشعور میں مطالعہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا شعر اچھا ہوتا جائے گا. تو آپ اس پر بلیو کرتے ہیں کہ اس پہ یہ شاعری جو ایک نزول ہے یا نازل ہوتی ہے وہ والی چیز ہے؟ نہیں, نزول یہ 10% میں سمجھتا ہوں, کوئی اختلاف بھی رکھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں 10-15% تو یہ ہوتا ہے نزول, یعنی آپ کو کوئی مصرع آ گیا ذہن میں اور اس مصرع کے اوپر آپ نے کام شروع کیا. اور باقی جو ہے محنت ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ الہام ہے تو الہام تو میں نے بتایا یہی ہوتا ہے. ایک ہمارے میں نے کہیں پڑھا, ایک شاعر تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جن مصروں کو سیدھا کرتے ہوئے میرے سفید دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو گئے. لوگ اس کو الہام کہتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری اور محبت کہا جاتا ہے کہ لازم اور ملزوم ہیں, تو شاعری کے لیے محبت کرنا ضروری ہے یا محبت کے لیے شاعری کرنا؟ بس آپ نے پہلے کہا کہ لازم و ملزوم چیزیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر آدمی محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی محبت کرتا ہے, اور شاعر ذرا عام لوگوں سے زیادہ کرتا ہے. تو
تو یہ تو طے ہے نا, محبت کے بغیر تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. تو زیادہ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ محبت بار بار کرنے والی چیز ہے, یا محبت وہ جو کہا جاتا ہے کہ بس کسی ایک ہی شخص سے ہوتی ہے؟ وہ نزار قبانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ ساری غزلیں یا نظمیں کسی ایک لڑکی کے لیے لکھی ہیں, تو نزار قبانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں کسی ایک لڑکی کے لیے لکھتا تو صرف ایک نظم لکھتا. تو اس سے تو بہت ساری جو محبوبائیں ہوں گی ان کا دل بھی تو ٹوٹتا ہوگا. ایسا نہیں ہے, مطلب میں اس دن ایک انٹرویو میں یہ بتا رہا تھا کہ شاعر کے ساتھ یا کسی بھی آرٹسٹ کے ساتھ اس کی آپ کا جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے, اس سے متعلقہ عورتیں یا اس کے ساتھ جو خواتین رہ چکی ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں, تو وہ ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ اس تعلق کو نبھاتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کا مسئلہ ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاعر کی زندگی میں جب اس کی کوئی پسندیدہ عورت آتی ہے تو پھر اس کے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ آ کے شاعر کا زمانہ روک لیتی ہے, وہ اس کی تاریخ محو کر دیتی ہے, وہ اس کا زمانہ روک کے اپنے زمانے چلا دیتی ہے. پھر اس شاعر کی قسمت کا ستارہ اس لڑکی کی ہتھیلیوں سے نکلتا ہے اور اس کے آنکھوں میں غروب ہو جاتا ہے, پھر سارا کچھ وہی ہوتا ہے, اور پھر وہ کسی دن منہ موڑتی ہے تو شاعر نظمیں جنتا ہے جس طرح عورتیں بچے جنتی ہیں. واہ واہ, زبردست. اچھا, میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہوں گا, مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو سننے آئے ہیں ان کی شاعری, تو تھوڑے سے سوال ہیں. ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ مزاحمت کے بغیر جو شاعری ہے وہ ذہن کی عیاشی ہے, تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ جی, میرا سوال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مزاحمت, کیونکہ جو دور چل رہا ہے اس میں مزاحمت کے بغیر جو شاعری ہے وہ ذہن کی عیاشی ہے, تو ہم موسٹلی آپ کی جو شاعری دیکھتے ہیں اس میں رومانس زیادہ ہے, رومانٹک شاعر کے طور پر آپ کی پہچان ہے, تو مزاحمتی شاعری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں کبھی بھی مزاحمتی شاعری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایک شاعر آتا ہے جو لکھنا سٹارٹ کرتا ہے, وہ سٹارٹ محبت کی کوشش کرتا ہے, محبت سے بھری کوئی شاعری لکھے, لیکن اس کے بعد جو باقی ہمارے شعراء اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے, اور پھر وہ الگ الگ موضوعات کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی فلکیات کی طرف چلا گیا, کوئی مزاحمت کی طرف چلا گیا, لیکن بس وہ محبت کو ہمیشہ سے نا وہ ابتدائی شاعری ہی نصیب ہوئی ہے شاعروں کی. تو میں کبھی بھی مزاحمتی شاعری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اگر رومانٹک پوئٹری کہہ لیں وہ کرتا ہوں. اچھا, پھر کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو ابھی تک رومانٹسزم کا پتہ بھی نہیں چلا یہ ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر مزاحمت, جو آپ ایک محبت بھرا شعر لکھتے ہیں اس میں بھی مزاحمت ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں سرائکی کلچر سے, ظاہر میں بلوچ ہوں, سرائکی کلچر سے میرا واسطہ ہے, تو وہاں ہم جھومر کھیلتے ہیں, تو وہ جھومر بھی مزاحمت ہے. ایک ملاح کشتی چلا رہا ہے وہ بھی مزاحمت ہے. مزاحمت کی شکلیں بہت ہوتی ہیں, لیکن میری اپنی پسند یہی ہے. میں اصل میں چاہتا تھا کہ لوگ شاعری ریلیٹ کر سکیں. جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ سن کیا رہے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی لکھتے جاؤ. اصل مسئلہ تو ابلاغ کا ہے. اگر ارسطو کی بات لوگوں تک نہ پہنچتی تو ارسطو تھا ہی نہیں. اصل تو ابلاغ ضرور, جب آپ اپنی بات لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں نے یہ شروع اس لیے کیا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ لوگ تنگ آ چکے تھے, لوگ شاعری سنتے تھے, مشکل الفاظ والی شاعری وہ مجھے سب سے زیادہ آتی ہے, وہ سارا کچھ, لیکن لوگ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے ہر آدمی کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی ایک تھکا ہوا لڑکا کالج سے آیا یا کوئی ایک مزدور آیا تھکا, اس نے آ کے, اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, اس نے موبائل پہ کوئی ریل کھولی ہے, کوئی ویڈیو کھولی ہے, اس میں ایک شعر اس نے پڑھا ہے اور وہ کہیں اپنی پرانی کسی یاد میں کھو کے سو گیا ہے, تو اس سے زیادہ آپ شاعری سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو اتنی ہوتی ہے. تہذیب بھائی کا ایک شعر ہے کہ ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے, وہ میری محفل سے اٹھ کے جا چکے, میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے, سب حکومت کر کے جا چکے. تو یہ بھی ایک مزاحمت کی ایک علامت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو دوست آئے ہیں آپ کو سننے بھی آئے ہیں, تو کچھ نیا کلام سنا رہے ہیں ہم ہمارے نوجوانوں کو. یہ کیا سنائیں گے تہذیب بھائی؟ تازہ تو ابھی کچھ کہا نہیں رہا, ابھی پرانے سے کام چلا لیں.